یہ ہے باہر والا چیلنج. اور باہر والے چیلنج میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام نہیں مانیں گے، ان کو اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو وہ ہر کوشش کریں گے اسلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جو آ بھی جائے اسلام میں وہ بھی لڑکھڑانا شروع ہو جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے، یا جو سوچ رہا اس کی طرف آنا وہ پیچھے ہٹ جائے. یہ باہر والا چیلنج ہے، اور اس کی طرف اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا. دوسرا چیلنج باہر سے نہیں ہے، اندر سے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اس کے بعد والی آیت ہے سورۃ الشورى میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ مسلمانوں کو ایک امید تھی کہ مکے میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام قبول نہیں کر رہے وہ تو مشرک ہیں نا، بتوں کے پجاری ہیں، ان کو کیا معلوم. لیکن جب مدینے والوں سے بات ہوگی تو وہاں پر اہل کتاب ہیں، ان کو نوح کا علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا علم ہے، آدم علیہ السلام کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے، وحی کا علم ہے. تو بہت ساری چیزوں کو تو وہ جانتے ہیں. تو جب یہ وحی وہ سنیں گے تو ان کے لیے تو آسان ہوگا اس بات کو قبول کرنا. اور وہ ایک طرح سے ہماری ان سے قرب بھی ہے. یعنی شروع میں تو جو روزے نبی کو دیے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ انہی کے روزے تھے، اور جس سب میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی کی سب میں نماز پڑھتے تھے. اور جس نبی کا ذکر قرآن نے سب سے زیادہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ اپنی کتاب کو تورات نہیں کہتے، تورات موشے کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات. یہود اس کو تورات موشے کہتے ہیں، اور قرآن میں اس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے. تو ایک بہت زیادہ کامن گراؤنڈ کی بنیاد پر ایک امید تھی کہ یہ لوگ تو زیادہ مان جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا. وہ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات تھی، اس کی بہت بڑی تاریخ تھی، اس کی بڑی بڑی تفسیریں ان کے پاس تھیں، فقہ کی کتابیں ان کے پاس تھیں، انبیاء کی تاریخ کی کتابیں تھیں. اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے علماء کو قرآن نے احبار کہا ہے. احبار وہ لوگ ہوتے ہیں، حبر سے نکلا، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو، کہ وہ صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ان کی جو انگلیاں ہیں وہ کالی ہو جاتی تھیں. تو ان کو احبار، سیاہی والے لوگ یہ کہا جاتا تھا انہیں. تو جو قرآن بات کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو ان کی تورات میں ہے، جو ان کی کتابوں میں ہے، جو ان کی صحیفوں میں ہے، اسی کی بات کی تو تصدیق کر رہا ہے، تو یہ آسانی سے مان جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ایک عجیب ڈائگنوسس دیا. کہا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آپس میں وہ بھی کٹ بٹ گئے، لیکن نہیں کٹے بٹے. الگ الگ فرقے انہوں نے نہیں بنائے. اچھا، فرقے اور اختلاف کو بھی سمجھنے آگے بڑھنے سے پہلے، اختلاف ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں نہیں آپ کی دلیل کمزور ہے، میرے نزدیک اس کی زیادہ قوی دلیل یہ ہے. ایویڈنس بیسڈ ڈیبیٹ ہو جائے کسی کی، اور بعد میں آخر میں ہو سکتا ہے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اختلاف ہے. اختلاف عقلی ہوتا ہے. تفرق کوئی اور چیز ہے عربی میں. تفرق اختلاف سے ایک مزید آگے سٹیپ ہے. وہ کیا ہے؟ اس سے میرا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ تو یہ لوگ تو جنت جائیں گے نہیں، یہ تو جہنمی لوگ ہیں. ان سے ہم نے نہ بات کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، نہ ان کو سلام کا جواب دینا ہے، نہ ان کے ساتھ ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. یہ تفرق ہے. یہ اصل میں تفرق ہے. اختلاف پھر بھی گنجائش ہے، لیکن یہاں جو بات کی ہے کہ علم والے لوگ وہ تفرقے میں پڑ گئے. التفرق عربی میں سے کہتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. علم آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کٹ بٹ گئے. انہوں نے ہر ایک نے اپنی ایک دکان کھول لی، اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے ماننے والے صحیح ہیں. اور اس کی بنیاد اس کی کیا تھی؟ بغیاً بینہم. قرآن نے بتا دیا. ان کو ایک خواہش تھی کہ ہم اوپر آ جائیں، کسی کے ہم چھا جائیں. اس کو ہر کوئی، اور ان کے علماء میں ہر ایک عالم کو ایک انگزائٹی تھی کہ یہ جو میرے دوسرے ساتھ والے گاؤں میں جو عالم ہے جو بات کر رہا ہے، اس کی فالوئنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لوگ کچھ زیادہ سننا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اس کی بات ان کو اچھی لگتی ہے. میری دکان خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، میری فالوئنگ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کتاب سکھانے کے بجائے، دین سکھانے کے بجائے، اس نے کہا اب اس کا ایک ہی حل ہے، اب میں اپنا مضمون اس شخص کو بنا لوں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. میرا مضمون اب کتاب نہیں رہا، نہ دین رہا، نہ کسی کی اصلاح کرنا رہا. میں لوگوں کے مسئلے سمجھ سکوں کہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں ان کی. اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے کیسے یہ مسئلہ حل کیا ہے، کیسے ان کے دلوں کو شفا کیا ہے، یہ بات تو بعد میں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ کسی نہ غلطی سے وہ اس کی بات نہ سن لیں، میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں پہلے. اور وہ جب وہ سنے گا کہ میری تنقید ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے اچھا اپنی شکل دیکھیے. وہ پھر اپنی طرف سے وہ ایک کیمپین شروع کرتا ہے، اور پھر ان کی دونوں کی فالوئنگز بن جاتی ہیں، اور وہ فالوئنگز بڑی پکی ہو جاتی ہیں، اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس پوری دلیلیں جمع ہوتی ہیں کہ وہ باقی والے کافر کیوں ہیں، یہ والے مشرک کیوں ہیں، یہ والے ایسے کیوں ہیں، یہ والے ویسے کیوں ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو وہی آئی ہے نا، وہی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور وہی کو مان جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب علم ان لوگوں کے پاس آیا تو اس نے اس علم کو اپنا سوسائٹی میں مقام اونچا کرنے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک ذریعہ سمجھا. جیسے پیسہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک علم بھی بس ایک ذریعہ تھا یہاں تک پہنچنے کا. تو اب جو آپ یہ وہی کا علم لے کے آ رہے ہو نا، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہی کی حقیقت کی تلاش ان کو نہیں ہے. بس ان کو یہ ہے کہ ہماری فالوئنگ رہے، لوگ ہم سے امپریس رہیں، کسی اور سے امپریس نہ ہو جائیں. بس یہ ان کا مسئلہ ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.